کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خاندان تھا جس کی گود میں امانت، سچائی اور رحمت پروان چڑھی؟ آج ہم اس گھر کی بات کریں گے جس سے دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ مکہ کی تپتی وادیوں میں جہاں قبیلے اپنے طاقت پر فخر کرتے تھے، وہاں ایک ایسا خاندان بھی تھا جو نسب سے زیادہ کردار پر یقین رکھتا تھا۔ یہ خاندان تھا بنو ہاشم، عزت، مہمان نوازی اور امانت کا نشان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ میں وقار اور وقوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کرنا ہو یا قحط میں لوگوں کو کھانا کھلانا، عبد المطلب ہمیشہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ کھڑا نظر آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل عزت مال میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ نہایت باحیا، پاکیزہ اور نرم دل انسان تھے۔ قریش میں ان کی مثال دی جاتی تھی، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تو یتیمی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ صبر، وقار اور خاموش طاقت کی تصویر تھی۔ انہوں نے ایک ایسے بچے کو پالا جس کی گردش ہمیشہ ایک خاص نور و وقار محسوس ہوتا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ننھا بچہ مکمل طور پر اللہ کے سہارے ہو گیا۔ اس کے بعد کفالت کی ذمہ داری آئی دادا عبد المطلب پر اور پھر چاچا ابو طالب پر۔ ابو طالب غریب تھے مگر دل کے امیر۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا۔ سفر ہو یا فاقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو طالب کے ساتھ رہے۔ یہیں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خاندان کا اصل سرمایہ محبت اور وفاداری ہے۔ نوجوانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پورے مکہ میں مشہور ہو گئی۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگے۔ یہی وہ کردار تھا جو خاندان کی تربیت کا نتیجہ تھا، جہاں جھوٹ کی کوئی جگہ نہ تھی۔ پھر وہ عظیم رشتہ قائم ہوا جس نے اس خاندان کو مزید نور عطا کیا۔ حضرت خدیجہ ایک باوقار، سمجھدار اور خوددار خاتون جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پہچانا۔ شادی کے بعد ان کا گھر سکون، عزت اور اعتماد کی مثال بن گیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے رہے، سچ بولتے ہیں اور کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ایک خاندان کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔ اس گھر میں حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ سادگی، حیا اور قربانی کی تصویر تھی۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم، شجاعت اور انصاف کی مثال تھے۔ ان دونوں کے گھر سے امام حسن اور امام حسین جیسے پھول کھلے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خاندان محلات میں نہیں رہا مگر دلوں پر حکومت کی۔ فقر میں بھی شکر، آزمائش میں بھی صبر اور اقتدار میں بھی عاجزی، یہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی پہچان۔
آج اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اسی خاندان سے سیکھنا ہوگا۔ سچائی، صبر، محبت، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ یہ خاندان ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ زندگی آسان ہو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہر مشکل آسان بنائی جا سکتی ہے۔